رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رسول اللہ کا ذکر ہر آن ہو رہا ہے، اور ہر آن ایک نئی شان سے ہو رہا ہے۔ دیکھو، نماز آپ نے پڑھ لی، میں کہتا ہوں 24 گھنٹے اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو جس طرح اللہ کا ذکر عبادت ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے، عبادت ہے۔ ہر آن ذکر ہو رہا ہے۔ پھر غور کیجئے، توجہ کیجئے، پھر غور فرمائیے اور سوچئے۔ ہر آن رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آن اذان ہو رہی ہے، ہر سیکنڈ پہ اذان ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ شاہ احمد نورانی اتنے ذمہ دار آدمی کیسی بات کہہ دی؟ غلط بات ہے کہ ہر آن ہر سیکنڈ اذان ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے، ٹھنڈے دل سے سوچیے۔ ہر سیکنڈ پر اذان ہو رہی ہے، اذان میں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر سیکنڈ پر نماز ہو رہی ہے، ہر سانس پہ نماز ہو رہی ہے۔ یہ لیل و نہار کی گردش، یہ سوئی جو حرکت کر رہی ہے گھڑی کی، گھڑیال کی، ہر سیکنڈ پر اذان ہو رہی ہے، ہر سیکنڈ پر نماز ہو رہی ہے۔ آپ صرف دادو کو نہ دیکھیں، کراچی چلیے، صرف کراچی کو نہ دیکھیں، لندن چلیے، وہاں پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ آپ تو 5 گھنٹے آگے ہیں، لندن والے 5 گھنٹے پیچھے ہیں۔ اچھا، اور آگے چلیے، نیو یارک گئے، اوہو، معلوم ہوا کہ تو لندن سے بھی 6 گھنٹے اور پیچھے ہیں۔ اچھا، اب لاس اینجلس چلیے، معلوم ہوا یہ تو نیو یارک سے بھی 5 گھنٹے پیچھے ہیں۔ وہاں سے چلے آسٹریلیا اور سڈنی، معلوم ہوا کہ وہ بھی 6 گھنٹے اور پیچھے ہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ میں نے یہاں نماز پڑھی عشاء کی، اب جب گھر گیا تو میں نے ریڈیو کھولا تو اذان کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کا نیو یارک سے، نیو یارک سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور اذان کی آواز میں وہ مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مطلب فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ میں نے تو عشاء پڑھ لی، یہ فجر پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 12 گھنٹے پیچھے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں فجر ختم ہوئی، یہاں عشاء ختم ہوئی، کہیں عصر ختم ہوئی، کہیں مغرب ختم ہوئی، مغرب ختم ہوئی تو عشاء شروع ہو گئی، عشاء ختم ہوئی تو فجر شروع ہو گئی۔ دن رات کے 24 گھنٹے کی گھڑیال جو چل رہی ہے، اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے محبوب پر درود و سلام ہو رہا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے محبوب پر درود ہو رہا ہے، سلام ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کی شان بلند ہو رہی ہے، ہر سانس بلند ہو رہی ہے، اتنی بلند ہے ہر آن، ہر پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی آپ کی بہتر ہے، ہر آن آپ کا مرتبہ بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا، مرتبہ گھٹ نہیں رہا، بڑھ رہا ہے۔ مجھ جیسے گناہگار و سیاہکار مرنے والے کا مرتبہ مرنے کے بعد گھٹتا ہے جب فرشتے پٹائی کرتے ہیں،
گناہوں کے سبب سے کسی کا مرتبہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، امام امام ہے، مقتدی مقتدی ہے۔ امام کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ مصلی پر آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی میں اور آپ ہیں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک وہ امام ہے کہ جو عرشیوں کے بھی امام ہے اور فرشیوں کے بھی امام ہے۔ ایک وہ امام ہے کہ جن کے پیچھے 1,24,000 نبی صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب دونوں جہاں کے تاجدار تشریف لا رہے ہیں، کب ہمارے امام تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ امام ہے۔ دیکھو امام امام میں فرق ہے۔ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھ رہا ہے۔ فرشتے لے کر چلے، براق پر چلے، آپ سنتے رہتے ہیں یہ روایت۔ بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس تک فرشتوں کا ہجوم ہے، بیت المقدس تک فرشتوں کا ہجوم ہے۔ فرشتے دائیں ہیں، فرشتے بائیں ہیں، فرشتے آگے ہیں، فرشتے پیچھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرش سے زمین پر چلتے تھے، اب تو فرشتے لے کے جا رہے تھے، براتی تھے۔ جب رسول اللہ فرش زمین پر چلتے تھے تو رسول اللہ فرماتے تھے صحابہ سے، دائیں طرف چلو، الٹی طرف چلو، میرے پیچھے مت چلو، میرے پیچھے مت چلو، اس لیے کہ پیچھے فرشتے چل رہے ہیں، ان کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ خلو ظہری خلو ظہری للملائکۃ الروحانیہ، میری پیٹھ جو ہے اس کو چھوڑ دو، پیچھے سے ہٹ جاؤ، دائیں چلو، بائیں چلو، آگے چلو، پیچھے مت چلو، پیچھے فرشتے چل رہے ہیں۔ یہ صحابہ سے فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، اس شان کے نبی تھے، جب فرش زمین پر چلتے تھے تو فرشتے ان کے ہمراہ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ اور کس شان کے نبی ہیں، جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جا رہے تھے بیت المقدس تو دائیں بھی اور بائیں بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی، فرش زمین سے لے کر عرش بریج تک فرشتوں کا ہجوم جمع ہو رہا تھا، اور چاروں طرف سے صلی اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ درود شریف اللہم صلی علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود شریف کی آوازیں آ رہی ہیں، صلی اللہ کا شور اٹھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ستارے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے؟ مہمان آ رہے ہیں، ٹھہر جاؤ۔ اچھا، چاند نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ ٹھہر جاؤ، مہمان آ رہے ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ کہا اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اللہ کے مہمان آ رہے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہم لے گئے، کون لے گیا؟ رب فرماتے ہیں ہم لے گئے۔ اب کیا شک ہے بھائی؟ ہم اپنے محبوب کو لے گئے۔ محبوب کو لینے کے لیے فرشتے بھیجے۔ جب رسول اللہ فرش زمین سے بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو پوری معلوم ہوتا تھا کہ پوری کائنات رسول اللہ کے پیچھے چل رہی ہے، دائیں اور بائیں فرشتے، اور اللہ کے محبوب کی سواری اسی شان سے وہاں پہنچی تو سبحان اللہ، ذرا اپنے نبی کی شان دیکھو، جن کے لیے رب نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ان کا مقام دیکھو،
جن کے ذکر کو رسول اللہ نے بلند فرمایا، ان کی عظمت دیکھو. جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، میں نے، تم نے نہیں، میں نے اور آپ نے نہیں، اللہ نے جن کے ذکر کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہو، ان کا مقام دیکھو. انبیاء ان کا انتظار کر رہے ہیں. مقتدی، انبیاء مقتدی ہیں، اور ہمارے نبی